اساڑے واسطے تو اتنا بھی کافی ہے، لیکن کوئی اسا کو پوچھے تسا بھی تو سنا تو میں 4 آیات سنا چکا ہوں 2 حدیث بھی حضور دے سنا حدیث پیش کرا میں تے اون دی وچ کئی مولی کو اختلاف تھی سکتا ہے، لیکن ایوں جے محدث علامہ ابن حجر اسقلانی اور جلال الدین سیوطی ایوں جے علماء ہیں کہ ان دی وچ کئی مسلک دے عالم دا اختلاف کوئی اسا بھی منیندے اور او بھی جڑے میلاد کو بدعت آدن او بھی منیندے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی استدلال کیتا کہ حضور جڑے ویلے مدینے شریف تشریف گئے سبحان اللہ یہود روزہ رکھیں دن ڈا محرم کو، حضور نے پوچھا تو سا کیوں روزہ رکھیں دے؟ انہاں کہ این دیوار اللہ نے فرعون کو غرق کیتا بمائے لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتا اپنے قوم سمیت، تو اللہ نے اساڑے ہوتے بڑا فضل کیتا کرم کیتا کہ اساڑے نبی کو اندے صحابہ کو اللہ نے نجات دیتا اور اندے دشمنہ کو ہلاک کیتا، تو اسا اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے ای نعمت دی ہوتے اللہ دی فضل اور احسان دی ہوتے شکریہ ادا کرنے واسطے ہر سال ڈا محرم کو روزہ رکھیں تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فقالا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، نحن احق بموسیٰ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسا تو آٹے کل زیادہ حقدار ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال ای تعلق دا، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، حضور بھی نبی، حضور نے بھی ایک نبی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائے فضل دے دشمن کو ہلاک کیتا، حضور نے بھی ڈا محرم دا روزہ رکھنا شروع کیا۔ میں نہ آدھا علامہ ابن حجر اسقلانی آدھر فَيُسْتَفَادُ مِنُ فِعْلُ شُکْرِ عَلَى مَنْ نَبِي فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ، این کل معلوم دیا کہ جس دین اللہ تعالیٰ کوئی احسان کرے تو اون دین وچ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ بُرُوزِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور حضور جڑے جس دیوار 12 ربیع الاول کو دنیا دے تشریف کی نائن این دے اوپر وڈی نعمت بے کڑی سارے اوپر وڈی نعمت تو حضور دی پیدائش ہے، تو اسا کو چاہیے کہ اسا کیا کرو اللہ دا شکریہ کرو بے انواع العبادات کا سجود و صیام و صدقت و تلاوت، اسا کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی نعمت ہوتے شکریہ دے اس دے سجدے کرو، تلاوت کرو، صدقات و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ دے شکریہ ادا کرن دے نیک کام کرو تاکہ اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرمایا کہ امام بحقی نے دوسری روایت کیتا کہ حضور نے 40 سال تا جڑا دا عمر تے 1000 عمر اپنے عقیقہ کیتا، عقیقہ جنی بچہ پیدا تھی ونجے تو 7ویں ڈیمار بندہ قربانی کرے، پتر دیوتے وسے تو 2 بکرے یا دمبے، اگر نہیں تو ہک دی دیوتے ہک بکری یا دمبا بندہ ذبح کرے 7ویں ڈیمار، اون دے سر دے بال بناوے چاندے نال تول کے ان کو صدقہ کرے، خطرہ بھی اگر اون روستی سکتا ہے سنت اونڈیوار کرے، نہ بھی اونڈیوار رکھے، عقیقہ بھی کرے۔ عقیقے دا فائدہ اے ہو سی کہ بچہ مصیبتہ بیمار اپل محفوظ دی دے۔ نبی پاک علیہ السلام دا عقیقہ 7ویں روز آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا، لیکن حضور نے 40 سال جڑا آپ دا عمر مبارک دیا وہی آپ دیوتے نازل تھی، تو آپ نے بھی اپنا عقیقہ کیتا، حالانکہ عقیقہ ایک دفعہ ہوتا ہے تے حضور دا عقیقہ تی چکا۔ جلال الدین سیوطی فرمایا فَكَذَلِكَ يَسْتَحِبُّ لَنَا، این حدیث کو معلوم کیا کہ ساڑھے واسطے بھی مستحب ہے کیا اظہار الشکر بے مولدی ہی کہ اسوی حضور دی ولادت دیوتے اللہ دا شکریہ ادا کرو، کوئی میں بل اجتماع کہ اسے اکٹھے تھی ونجو جلسہ کرو اور انہی حضور دا ذکر کرو، وَإِطْعَامِ طَعَام اور لوگوں کو کانا کماؤ روٹی کھلاؤ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْقُرَبَاتِ اور عید کار بھی نیک کم کرو تاکہ اللہ دی نعمت ہوتے حضور دی ولادت جڑی بڑی نعمت ہوتے شکریہ ادا کرو۔ یہ 2 حدیثاں ہیں ابن حجر اسقلانی اور جلال الدین سیوطی جی محدث
جلال الدین سیوطی جائے نے 70 دفعہ جاگ دے ہوئے حضور کو ڈیٹا ہے وہ آدھن اے دو حدیث دلیل ہے کہ حضور دی ولادت دے ہوتے خوشی بھی کرنی چاہیے خیرات بھی کرنا چاہیے اکٹھا بھی تیونا چاہیے اے اکٹھا تیونا خیرات کماونا